بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ، آپ الحمدللہ رب العالمین اہل سنت و جماعت کے جو فقہ علماء ہیں، علماء اہل سنت، ان میں سے ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلک اہل سنت و جماعت اور مسلک کی وضاحت کی جو استعداد عطا فرمائی ہے، یہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم فرمایا۔ تو میں کچھ دنوں سے یہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ ان پر تنقید کر رہے ہیں اور مجھے ان کا بیان نہیں مل رہا تھا، تو پھر میں نے اپنے بعض عزیزوں کو کہا کہ ان کی وہ عبارت جس پر لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ مجھے سنائیں۔ تو جب میں نے وہ عبارت سنی تو الحمدللہ انہوں نے تو عقیدہ اہل سنت و جماعت کی اس میں خوب وضاحت فرمائی ہے، لیکن جو لوگ جاہل ہیں، اس وقت المیہ یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی جہالت کی بنا پر اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، لیکن عقائد رافضیوں والے انہوں نے اختیار کر لیے ہوئے ہیں۔ تو عقائد کے اعتبار سے وہ بالکل رافضی ہیں اور نام کے اعتبار سے وہ اہل سنت ہیں۔ ایسے لوگ وہ جب صحیح کوئی عالم دین وضاحت کرتا ہے تو وہ فوراً شور مچا دیتے ہیں کہ یہ اہل بیت کا گستاخ ہے، یہ پنج تن پاک کا گستاخ ہے، حالانکہ انہیں روافض کے کفریہ عقائد اور اہل سنت و جماعت کے صحیح عقائد کا پتہ تک نہیں ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی عبارت ڈاکٹر صاحب نے پیش کی ہے، تو آپ نے کتنا عقیدہ اہل سنت و جماعت کو واضح فرمایا اور رافضیت کے عقیدے کی کتنی تردید فرمائی کہ تطہیر کا معنی رافضیوں کے نزدیک معصوم ہونا ہے اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک آیت تطہیر کا معنی معصوم ہونا نہیں بلکہ محفوظ ہونا ہے۔ معصوم یاد رکھیے کہ معصوم انسانوں میں صرف اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبیوں کے سوا انسانوں میں کوئی معصوم نہیں، ہاں محفوظ ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے، اسی کو حفظ مراتب کہتے ہیں، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں رسول اللہ علیہ السلام کی محبت میں حضور کو میں الہ مانتا ہوں، تو یہ محبت نہیں ہوگی بلکہ یہ شرک ہوگا۔ اگر کوئی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہے کہ میں تو ان سے محبت کرتا ہوں اور میں ان کو انسان نہیں مانتا بلکہ میں ان کو خدا اور الہ مانتا ہوں، تو یہ محبت نہیں ہوگی بلکہ یہ شرک ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص غیر انبیاء علیہ السلام کو، اگر غیر انبیاء کو وہ نبی کہے اور کہے کہ میں تو ان سے محبت کرتا ہوں، اور اگر کوئی نبی نہیں مانتا تو پھر وہ ان کا گستاخ ہے، تو یہ بھی کفر ہے۔ معصوم یہ رافضی لوگ ایک ان کا تکیہ کلام ہے جو اہل سنت کے جاہل پیر اور عوام وہ بھی بولتے ہیں 12 امام 14 معصوم، 12 امام 14 معصوم۔ حالانکہ یہ جملہ یہ وہ جہالت کی بنا پر وہ بولتے ہیں۔ شیعہ تو وہ ہیں ہی ہمارے نزدیک گمراہ، لیکن سنی لوگ جو 14 معصوم کہتے ہیں، وہ 14 معصوم میں 12 یہ ائمہ کرام ہو گئے اور ایک سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کو شامل کر لیا اور ایک رسول اللہ علیہ السلام کو۔ تو نبی تو صرف رسول اللہ علیہ السلام ہے، باقی 13 حضرات وہ معصوم نہیں، لیکن ان کو معصوم کہہ کے ان کو بھی نبی کا درجہ دے دیا، تو یہ محبت نہیں ہے۔
بلکہ یہ حفظ مراتب کے علاوہ یعنی مرتبے سے ان کو بڑھانا ہے۔ تو اسی طرح پھر صرف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبیوں میں سے ایک کو معصوم کہا، تو باقی 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں 14 معصوم کہہ کے ان سارے نبیوں کی معصومیت کا انکار کر دیا۔ تو جن کی معصومیت کا انکار کیا، اللہ کے نبیوں کی معصومیت کا انکار کیا، تو یہ اس طرح کے جو رافضی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم رافضی نہیں ہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم سنی ہیں، لیکن محب اہل بیت ہیں، حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا سے محبت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے گھرانے کے غلام ہیں، اہل بیت اطہار کے ہر فرد کے غلام ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں، جبکہ رافضی لوگ صرف حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا کو صاحبزادی مانتے ہیں، 3 صاحبزادیوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ علیہ السلام کے گھرانے کو گالی نہیں ہے۔ ہاں، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بہت محبوب صاحبزادی تھی اور ساری صاحبزادیوں سے افضل شان والی ہیں، لیکن باقی صاحبزادیاں بھی تو حضور کی صاحبزادی ہیں۔ حضور کی ساری مقدس بیویاں وہ اہل بیت میں شامل ہیں، اور آیت تطہیر ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ان سب کو خارج کر دینا اور صرف 5 تن پاک کو اہل بیت ماننا، ان میں 5ویں تو رسول اللہ علیہ السلام ہو، صرف 4 حضرات کو حضور کے اہل بیت ماننا، یہ رافضیت ہے۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب نے جو ذکر کیا ہے کہ جب فتح مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، تو یہ جملہ ان کا نہیں ہے، بلکہ وہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر بات ختم نہیں ہو رہی، بلکہ بات آگے جا کر ختم ہو رہی ہے کہ لیکن جب آگے سے حدیث پاک آئی، وہ کون سی حدیث پاک ہے؟ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنائی کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، کہ ہم دنیاوی مال و دولت کے نہ کسی کے وارث بنتے ہیں، نہ کوئی ہمارا وارث بنتا ہے۔ اور اسی کا حوالہ تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیا۔ تو جلالی صاحب کی بات خطا پر تھیں یہاں ختم نہیں ہو رہی، بلکہ آگے، لیکن جب آگے سے حدیث پاک آئی، یعنی خاتون جنت رضی اللہ عنہا کو وہ حدیث پاک سنا دی گئی، تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی رسول اللہ علیہ السلام، تو ان کی حدیث سن کر سر تسلیم خم کر دیا، یعنی پھر حدیث کو مان لیا، مطالبہ کو ترک کر دیا۔ تو یہ علمی بات تھی جو جاہلوں کی نہ سمجھ میں آئی، نہ انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی، اور اپنے عقیدہ رافضیت کی وجہ سے وہ کوئی لعنت کرتا ہے، کوئی یہ کرتا ہے، تو ان کو یہ حدیث سن لینی چاہیے کہ اگر کسی شخص پر لعنت کی جائے اور وہ اس کا مستحق نہ ہو، تو پھر لعنت کرنے والے کی طرف لوٹتی ہے، تو وہ سارے کیوں لعنتی بن رہے ہیں؟ الحمدللہ علامہ جلالی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، فضل میں اور برکتیں عطا فرمائے، ان کا یہ بیان یہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی وضاحت ہے، اور ہم سب اہل سنت و جماعت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے ہر فرد کے غلام ہیں، لیکن حضور کے اہل بیت کو نبی نہیں مانتے، معصوم نہیں مانتے، محفوظ مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہ وہ فرمایا گیا نا کہ پیر صاحب بھی یہ فرماتے ہیں کہ ان سے خطا سرزد ہو بھی جائے تو عفو و تطہیر، تو عفو کا کیا معنی؟ معافی، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ان کی خطا کو معاف فرما دیتا ہے اور ان کو خطا سے بچا لیتا ہے۔ تطہیر کا معنی ہے ان کو خطا سے بچا لینا، اور یہ رسول اللہ علیہ السلام کی وہ حدیث پاک کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ اگر کوئی، یعنی جو ہم لوگ گناہ گار ہیں، تو ہم اگر کوئی گناہ بھی کریں، جب توبہ کرتے ہیں تو گناہ ایسے معاف ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور خطا تو ویسے ہی رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا رفع عن امتی الخطا والنسیان،
کہ میری امت کو خطا اور نشان تو ویسے ہی معاف ہے، بغیر توبہ کے معاف ہے، لیکن جب انہوں نے مطالبہ ترک کر کے سر تسلیم خم کیا حدیث پاک پر تو پھر تو وہ خطا ہی نہ رہی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔